إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، سورہ النحل کی آیت نمبر 90 ہمارا موضوع ہے، اور اس وقت تک اس کے پہلی 5 اصطلاحات جو ہیں ان پر گفتگو ہو چکی ہے۔ میں بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، جس آیت کو قرآن پاک کی ایک جامع آیت کہا جاتا ہے، اس کے اندر 3 ایسی چیزوں کا حکم دیا ہے جو اگر کسی معاشرے اور ریاست میں قائم ہو جائیں تو وہ معاشرہ اور وہ ریاست خوشحال بھی ہوگا، خوشگوار بھی ہوگا، اور اس کے اندر خیر اور رحمت کی گویا نہریں بہنے لگ جائیں گی۔ اور 3 ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا جو کسی بھی معاشرے میں جب پھیل جاتی ہیں تو وہ معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ان میں پہلی چیز ینہی عن الفحشاء، بے حیائیوں کے سارے کام وہ جس معاشرے میں پھیل جاتے ہیں، خواہ وہ مغرب کا معاشرہ ہو و مشرق کا معاشرہ ہو، بظاہر وہ پھلتا پھولتا ہے، بظاہر اس میں ترقی بھی ہوتی ہے، بظاہر اس میں خوشحالی بھی ہوتی ہے۔ آپ سے شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ترقی یافتہ قوم تھی، معاشی اعتبار سے بڑے متمول لوگ تھے، تجارت ان کی، لین دین ان کا بڑا ترقی کر رہا تھا۔ خود مشرکین مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان میں جو گرے پڑے اور وہ مجبور اور مظلوم لوگ تھے، غریب لوگ، وہ ان قریشی سرداروں میں سے نہیں تھے۔ مجموعی طور پر وہ معاشرہ بڑا روایات کے لحاظ سے بھی مستحکم تھا اور معیشت کے لحاظ سے بھی، معاشرت کے لحاظ سے بھی بڑا مستحکم تھا۔ آج جس طرح ہم مغربی معاشروں کو دیکھ رہے ہیں، مجموعی طور پر وہ مستحکم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقویم جو ہے، یعنی مطلب اللہ تعالیٰ کے پیمانے جو ہیں، ان پیمانوں کے لحاظ سے کس قوم نے کتنا عرصہ تک ان روایات کے ساتھ زندہ رہنا ہے جو روایات منفی ہیں۔ مثلا بے حیائی ہے، بے حیائی کے ساتھ کتنا عرصہ وہ قوم زندہ رہے گی، اپنے معاشرے کو قائم رکھے گی، خاندانی نظام کو قائم رکھے گی، اپنی نسلوں کی آگے بقا کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ اور منکر، ہر طرح کی برائی، قانون کی سختی نہ ہو تو آپ دیکھیں کہ مغربی معاشروں میں 1-2 دفعہ ایسا ہوا، خود امریکہ کے اندر، یورپ کے کئی ملکوں کے اندر بجلی جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہوا، 1 گھنٹے کے اندر تو وہاں سارے سٹور جو ہیں وہ لوٹ لیے گئے تھے۔ یعنی انسان کو جب یہ پتہ چل جائے کہ قانون اس کے اوپر نہیں ہے اب ہاتھ ڈالنے کے لیے، تو اس کے اندر کا شیطان اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ پھر شیطان کے راستے پر چل کھڑا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے کہاں قانون کی کم از کم اپنی حد تک، اپنے لوگوں کی حد تک قانون کی پاسداری ہے، خواہ وہ دوسروں کے لیے قانون کی پاسداری نہ کرتے ہوں۔ مثلا ہم نے صدر جو بائیڈن کی آنکھوں میں ابھی پچھلے دنوں آنسو دیکھے، کس چیز کو دیکھ کر؟ کچھ اسرائیلیوں کے مرنے پر، اسرائیل میں کچھ لوگوں کے، غزہ کے مجاہدین کے ہاتھوں مرنے پر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، لیکن اس کی آنکھوں میں ان ہزاروں بچوں کی موت پر کوئی آنسو نہیں آئے، وہ دکھی نہیں ہوا، وہ پریشان نہیں ہوا، وہ پوری مدد کر رہا ہے یاہو کی،
نیتن یاہو کی فلسطینیوں کو بے خوف ان سے اکھاڑنے کے لیے. یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ بے حیا، اچھا بے حیائی کے حوالے سے بھی میں عرض کر دوں ایک اور. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شرم و حیا کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان ننگا نہ ہو، انسان عریاں نہ ہو، گندی باتیں نہ کرے، جنسی باتیں نہ کرے. لیکن حیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے حیا چھوڑ دی تو پھر وہ جو چاہے کرتا رہے. یہ ہماری پارلیمنٹ میں پچھلی جو اسمبلی کا سیشن تھا 2013 اور 18 کا، اس میں ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا کسی ایک پارٹی کے لوگوں کے لیے جنہوں نے پہلے انکار کر دیا تھا، پارلیمنٹ کا انکار کر دیا تھا، اس میں شریک ہونے سے بائیکاٹ کیا ہوا تھا. لیکن جب وہ بائیکاٹ ختم کر کے آ گئے تو پیسے تو لیتے رہے ان کے، خواہ وہ اپنے عوام کی نمائندگی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، پیسے لیتے تھے. بائیکاٹ ختم کر کے آئے تو دوسری پارٹی کے ایک آدمی نے، میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا ہوں، نہ اس پارٹی کا نہ اس پارٹی کا، اس نے کہا تھا کہ کوئی شرم بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے. اس کا یہی مطلب تھا کہ شرم و حیا کا تعلق صرف ننگا ہو جانے سے نہیں ہے، جنسی معاملات سے نہیں ہے، شہوت سے نہیں ہے، سیکس سے نہیں ہے، بلکہ حیا کا مطلب انسان کی آنکھوں میں شرم آ جائے کہ میں یہ جو کرنے لگا ہوں، کہ میں نے پارلیمنٹ کے پیسے بھی لیے، عوام کی نمائندگی بھی نہیں کی، پہلے اس کو گالیاں دیتا رہا اور اب میں اس کے اندر آ گیا ہوں. یہ الگ پہلو. میں یہ کر رہا ہوں، آج کا جو موضوع ہے میرا وہ بغی ہے. بغی یعظکم ینہاکم عن الفحشاء والمنکر والبغی. بغی لفظ جو ہے یہ بغاوت سے بھی نکلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی روایات سے، اپنے دستور سے، اپنے اخلاقی ضابطوں سے اور اپنی ذات کے جو اصول ہیں ان سے بغاوت کرنا، ریاست سے بغاوت کرنا. قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے بارے میں 5-6 مرتبہ یہ چیز آئی ہے، بغی بینہم. وہ ایک دوسرے کے اوپر اپنی لات کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو دبانے کے لیے، اپنی پوزیشن دوسرے کے مقابلے میں بلند کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ بغی کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، غالب ہونے کی کوشش کرتے تھے. اب یہ غالب ہونے کی، اپنے آپ کو اپنی لات اوپر رکھنے کی، اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کی، اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرنے کی، اپنے آپ کو زوردار ثابت کرنے کی جو بھی کوشش ہوگی وہ بغض ہے. یہ بغض بنی اسرائیل کریں، عیسائی کریں یا خود مسلمان کریں. یہ فرقہ پرستی میں کیا ہوتا ہے؟ فرقے ایک دوسرے پر بغی بینہم، ایک دوسرے پر اپنی لات اوپر کرنے کے لیے، اپنی پوزیشن غالب کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے آپ کو حق ثابت کرنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں وہ بغی بینہم ہے. آج کل سیاست کے اندر دیکھیے، الیکشن ہو رہے ہیں، ابھی 17-18 دن بعد الیکشن ہوں گے، معلوم نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن اگر ہوتے ہیں تو جو ماحول ہے اس ماحول کو دیکھیے. ہر پارٹی دوسری پارٹی کو مسترد کر رہی ہے، اس کو حقیر، ذلیل، گھٹیا اور انتہائی کرپٹ ثابت کر رہی ہے، اپنے آپ کو فرشتہ بنا رہی ہے، اپنے آپ کو بلند کردار کا بنا رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے، یہ جب پوزیشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے عدل مر جاتا ہے، انصاف مر جاتا ہے. خامیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں، کسی میں بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے، کسی میں بہت کم ہوتی ہے، لیکن خامیوں سے پاک کوئی بھی نہیں. اگر کوئی ان میں سے، میں کسی پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ان میں سے کوئی یہ کہے کہ ہم مکمل طور پر پارسا ہیں، فرشتہ سیرت ہیں
اور دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے والی بات ہو تو یہ کہیں بھی نہیں ہے. اس لیے کہ مثلا میں جس گروہ سے میرا تعلق ہے، جس جماعت سے میرا تعلق ہے، اس کا بنیادی جو وظیفہ قیام ہے، وظیفہ وجود ہے، اس کے وجود میں آنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ اللہ کے دین کا غلبہ ہے، اللہ کے دین کی دعوت ہے، خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے. خداوند قدوس و کریم نے یہ قرآن ہاتھ میں لو اور اس کی تعلیمات سے دنیا پر چھا جاؤ. اب میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ اس ملک کے اندر مثلا میری ہی پارٹی سے ووٹ جتنے لوگ ووٹ دیں گے، یقین کیجئے کہ ان میں سے ووٹروں کی میں بات کرتا ہوں، ووٹ لینے والوں میں بہت نیک لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، بلا شبہ ان کی سیرت اور کردار پر، دیانت اور امانت پر فخر کیا جا سکتا ہے. میں ووٹ دینے والوں کی بات کرتا ہوں کیونکہ آج کل صورتحال کیا ہے؟ آج کل صورتحال یہ ہے کہ ہم خوشامد کر رہے ہیں، ووٹروں کی خوشامد سے ان کو خوش کر کے اپنی طرف مائل کر رہے ہیں. کل ہی ایک تصویر دیکھی ہے، ایک پارٹی کا ایک شخص جو ہے وہ 100 کے نوٹ بانٹ رہا تھا اپنے ووٹروں میں. اب وہ جیت جائے، فرض کیا وہ جیت جائے اور وہ فخر کرے کہ اب مجھے عوام کی حمایت حاصل ہے. شرم کی بات ہے. یہی وہ معاملہ ہے حیا کا. اس کو حیا نہیں آئے گی، وہ یہ ہرگز نہیں سوچے گا کہ میں نے بڑی بے حیائی کا کام کیا تھا، لوگوں میں نوٹ تقسیم 100 کے نوٹ دے دے کر، خواہ آپ دیگیں پکا کر بریانیاں کھلائیں، خواہ ان کو گاجر حلوے کھلائیں، خواہ ان کو کشمیری چائے پلائیں، خواہ ان کے لیے کیا کیا انتظام کریں. یہ ساری کے ساری جو چیزیں ہیں یہ ووٹ خریدنے کی ذیل میں آتی ہیں. اور یہ ووٹ اس لیے خریدا جاتا ہے بغیم بینہم، ایک پارٹی دوسری پارٹی پر غالب آ جائے، ایک کو شکست ہو جائے دوسری کو فتح ہو جائے. خیر یہ سیاسی باتیں درمیان میں آ گئی ہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بغی جو ہے اس کا مطلب ہے بغاوت، اپنے آپ کو دوسروں پر غالب کرنے کی کوشش، اپنے آپ کو دوسروں پر اونچا رکھنے کی کوشش. اب جب یہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فتنہ پھیلتا ہے. ہمارے معاشرے میں جتنے فتنے پھیلتے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، تو وہ کیوں ہیں؟ یبغونکم الفتنہ. یہ منافقین کے بارے میں سورہ توبہ میں ارشاد ہوا ہے کہ اگر ان کو آپ ساتھ لے بھی جائیں گے جنگ میں تو وہ وہاں کیا کریں گے؟ وہ وہاں کوئی فتنہ ہی تلاش کریں گے. تمہارے اندر کوئی فتنے کی آگ بھڑکائیں گے، کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیں گے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز برپا کر دیں گے جو تمہاری صفوں میں اضطراب کا باعث بنے گی. اب باغش کا مطلب میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے کہ میانہ روی سے، درمیانی روش سے ہٹ جانا، کسی چیز کی طلب میں درمیانہ روی کی حد سے تجاوز، آگے بڑھ جانا، اس کی خواہش کرنا یا عملی طور پر ایسا کرنا، خود تجاوز کرے یا نہ کرے، لیکن یہ روش سوچ میں ہو، عمل میں ہو، یہ بغی ہے. تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے، فتنہ ہم اصلاح کے نام پر بہت سے فتنے پیدا کر رہے ہیں، فساد پر. مثلا منافرتیں، میں بار بار یہ کہہ چلا جا رہا ہوں اپنے درسوں میں، اپنی تقریروں میں، اپنی جو پیغامات ہوتے ہیں واٹس ایپ اور دوسرے، ان میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں، اپنے لوگوں کو بھی یہ احساس دلا چکا ہوں کہ بھائی یہ جو دوسروں کے خلاف نفرت کی آگ جو آپ بھڑکا رہے ہیں، یہ نفرت پلٹ کر آپ کی طرف آ جائے. آپ جس سے نفرت کرتے ہیں وہ اتنا ولی اللہ نہیں ہے، خواہ وہ پارٹی ہے یا لیڈر ہے کوئی، اس کے دل میں بھی اتنی ہی نفرت پیدا ہوگی آپ کے لیے. خدا کے لیے معاشرے کو نفرت سے پاک کرے، تعصب سے پاک کرے. عدل اور کس چیز کا نام ہے؟ عدل یہ ہے کہ جو بات زبان سے بھی کہی جائے
اس میں خدا کا خوف رکھا جائے کہ کیا آپ جو بات کہنے لگے ہیں وہ واقعی انصاف کی بات ہے یا اس کے اندر مبالغہ ہے، اس کے اندر زیادتی ہے، اس کے اندر جھوٹ ہے، اس کے اندر تہمت ہے، اس کے اندر الزام تراشی ہے۔ یہ ساری چیزیں سوچنی چاہیے۔ تو بغض کا مطلب بغاوت ہے، معاشرے سے بغاوت، اپنے نفس سے بغاوت، اپنے کردار سے بغاوت، اپنے اخلاق سے بغاوت، اپنے ضمیر سے بغاوت۔ تو یہ بغاوت جو ہے کبھی کبھی فرد کرتا ہے۔ اب مثلا جیسا کہ قارون کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ کون تھا تو وہ بنی اسرائیل کا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اس کا تعلق تھا، لیکن وہ اس کا فرعون کا بن گیا تھا ساتھی۔ فرعون کے اہلی اور موالی جو تھے ان میں شامل ہو گیا تھا۔ آپ یہ یاد رکھیے کہ سرمایہ دار جو ہے وہ ہمیشہ اقتدار کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس کے پاس دولت ہوتی ہے اس کو اپنی دولت بچانے کی فکر ہوتی ہے، اور دولت بچانے کے لیے وہ ہمیشہ اقتدار کے ساتھ، قوت کے ساتھ رہتا ہے۔ اب قارون جو ہے چونکہ بہت بڑا کیپٹلسٹ تھا، بہت بڑا سرمایہ دار تھا، اس کو اپنا سرمایہ بچانے کے لیے اپنی قوم کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ قوم غلام تھی، قوم کے ساتھ ذلت اور رسوائی کا سلوک کیا جا رہا تھا، اس کو دبا کر رکھا گیا تھا، اس کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا۔ لیکن قارون چونکہ دولت مند تھا اور بہت بڑا دولت مند، اتنا بڑا دولت مند کہ اس کی دولت ضرب المثال ہے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس قارون کا خزانہ ہے۔ اب وہ کیا کرتا تھا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، لیکن اس نے فرعونیوں کے، قبطیوں کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، اس نے اپنی ہی قوم کے خلاف سرکشی اختیار کر لی تھی، اپنی قوم پر ظلم ڈالنے لگ گیا تھا، یعنی گویا فرعونیوں کے ساتھ مل کر اپنی قوم کو دبانے میں ان کی مدد کر رہا تھا۔ تو اب ایک یہ بغض ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب بغاوت پھیلتی ہے، یہ بغض پھیلتا ہے، اور یہ ناحق، بغض ہمیشہ ناحق ہی ہوتا ہے۔ کبھی بغض جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بغض حق پر ہو۔ اب یبغون فی الارض بغیر الحق، وہ زمین پر بغیر حق کے، سورہ یونس میں فرمایا گیا بغیر حق کے کیا کرتے ہیں، بغاوت اور سرکشی پیدا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا انما بغیکم علی انفسکم، لیکن میں نے ابھی جیسا کہ عرض کیا کہ ہوتا یہ ہے آپ کسی کے خلاف جو کچھ کہتے ہیں وہ پلٹ کر آپ کی طرف آ جاتا ہے۔ انما بغیکم علی انفسکم، تمہارا بغض، تمہاری بغاوت، تمہاری سرکشی، تمہاری زیادتیاں اور تمہاری حد سے بڑی ہوئی روش جو ہے وہ پلٹ کر تمہاری طرف آ جائے گی۔ فَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ سورہ الحجرات میں فرمایا اگر تمہارے مسلمانوں میں سے، مومنوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، ان کا آپس میں جھگڑا ہو جائے، یہ آج کل سیاست میں کیا ہو رہا ہے، حقیقت میں جھگڑا ہی ہے نا، نہیں تم باطل ہو میں حق پر ہوں، تم جھوٹے ہو میں سچا ہوں، میں تمہیں شکست دوں گا، یہی ہے نا۔ فَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرو۔ صلح، امن، اطمینان، محبت، یہ پھیلانا ہی اسلام کا اصل پیغام ہے۔ اسلام کس کے لیے آیا؟ منافرت ہے۔ مغربی جمہوریت میں کیا ہے؟ میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں آپ کو، جتنی نفرت ٹرمپ نے پھیلائی اپنی مخالف پارٹی کے لیے، اتنی نفرت مخالف پارٹی نے ٹرمپ کے خلاف پھیلائی ہے۔
مغربی جمہوریت میں یہ جو ہوتے ہیں انتخابات، اس میں کیا ہوتا ہے؟ نفرتیں، پارٹی بازیاں، دراڑیں بڑھ جاتی ہیں معاشرے کے اندر۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ گروہ جو آپس میں لڑ پڑے، فاصلح بینہما، اگر ان میں سے ایک جو ہے پلٹ کر اللہ کی طرف آ جاتی ہے، تفیہ الی امر اللہ، اللہ کے امر کی طرف آ جاتی ہے، یعنی اللہ کے حکم کی پابند ہو جاتی ہے، سرکشی اور بغاوت سے باز آ جاتی ہے ان میں سے ایک پارٹی، تو پھر کیا کرو؟ ان کے درمیان عدل کے ساتھ عدل کرو، وَأَقْسِطُوا، اور ایک قسط، عدل ہی سے ملتا جلتا لفظ ہے، ان کے درمیان برابری پیدا کر دو۔ اور یہ چیز جو ہے یہ ان دو گروہوں کو، آپس میں پھٹے ہوئے گروہوں کو جوڑ دے گی۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک دوسری پر سرکشی کرے، بغاوت کرے، چڑھائی کرے، زیادتی کرے، تو پھر کیا کرو؟ پھر اس کا ساتھ دو جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر یہ جو زیادتی کرنے والی یہ واپس آ جائے، پلٹ آئے، تو پھر دونوں میں عدل و انصاف سے معاملہ کرو۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بینہما، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان اصلاح کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تو حضرات گرامی، یہ جو باغی سے ہے، باغی، میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ باغی لفظ جو ہے قرآن پاک میں یہود اور نصارہ کے بارے میں، اس کے بعد کہ ان کے پاس کتاب آ گئی، کتاب آ جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کرنے، بڑھائی کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ باغی کا رویہ کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں دین جو ہے پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا، ایک اور آیت میں فرمایا ان کے پاس بینات، آیات آ گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ بغی بینہم، ایک دوسری کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسری کو پستی میں دکھیلنے کے لیے، ڈاؤن کرنے کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انکار کی روش اختیار کی۔ مثلا یہودی جو ہے وہ ایک چیز حق مان کر قبول کر لیتے ہیں، نصارہ ان کی ضد میں چڑ کی وجہ سے وہ اس کو غلط کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں یہی کچھ پنپ رہا ہے کہ ہمارے ہاں ایک گروہ، یہ فرقے کون ہیں؟ فرقے کس طرح بنے؟ ان میں سے علم والے موجود ہیں، لیکن ان کا علم جو ہے وہ گہنا گیا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے فرقے کی حمایت پر مجبور ہیں۔ کسی نے مجبور نہیں کیا، بلکہ وہ بغی بینہم والی بات ہے کہ بھائی میں نے اگر ان کی حمایت، دوسروں کی حمایت کر دی تو میرا فرقہ جو ہے وہ دب جائے گا، وہ ڈاؤن ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تعالیٰ تمہیں باغی سے منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اپنی مشرکین مکہ کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی جو نوکرانیاں، کنیزیں ہوتی تھیں، لونڈیاں ہوتی تھیں، ان سے وہ کاروبار کراتے تھے، ان سے بدکاری کرا کے ان کے ذریعے پیسے کماتے تھے۔ لیکن وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، ان میں سے بہت سی ایسی تھیں جو نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اپنی لونڈیوں کو اس بغاء پر، بے حیائی کے عمل پر
مجبور مت کرو. وہ پاک رہنا چاہتی ہوں. ان اردنا تحسنا، وہ تو اگر ارادہ رکھے ہوئے ہیں اپنے آپ کو پاک رکھنے کا، اور تم ہو کہ تم ان کو بے حیائی پر مجبور کرتے ہو صرف پیسے کمانے کے لیے. تو حضرات گرامی، یہ جو چیزیں ہیں، میں نے بہت سی مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ اسی لیے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ حقیقت آ جائے کہ بغی کا کیا مطلب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جب حضرت مریم اپنے معاشرے میں واپس آئی تو انہوں نے حیرت اور نفرت سے کہا کہ مریم تمہاری ماں جو تھی وہ ایسی باغی، تو یعنی وہاں باغی کا مطلب کیا تھا، ایسی بے حیا نہیں تھی کہ وہ ایک حرام کے بچے پیدا کرنے کا ایک رجحان پیدا کرتی. یہ تم نے کیا کیا؟ یعنی حضرت مریم پر الزام لگایا جا رہا تھا کہ یہ بچہ تمہارا جو ہے یہ تمہارے بدکاری کے عمل کا، نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، یہ تمہاری بدکاری کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری بغاوت، تمہاری سرکشی کا نتیجہ ہے. تم نے گویا اپنی فطرت، اپنے کردار اور جس عظیم خاندان سے تمہارا تعلق ہے، اس وقت کی مذہبی جو اشرافیہ تھی، اس میں سب سے بلند گھرانہ جو تھا وہ وہی تھا حضرت مریم کا، کہ تم اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہو اور اس کے باوجود تم ایک نعوذ باللہ ناجائز بچہ لے کر آ گئی ہو. یہ اس وقت وہ لوگ کہہ رہے تھے جن کے ہاں حیا کا کچھ احساس تھا. یعنی وہ حضرت مریم کے ہاتھ میں ایک بچہ دیکھ کر بغیر شادی شدہ کے ایک عورت کے، تو ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ تو سرکشی اور بغاوت ہی کا نتیجہ ہو سکتا ہے. تو اب یہ ہے کہ بغض سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، روکتا ہے. ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور نہیں شرمانا چاہیے، کسی طور پر نہیں شرمانا چاہیے. اپنے ماحول کو، اپنے دوستوں کو، اپنے قرابتداروں کو، اپنی جماعتوں کو، اپنی پارٹیوں کو یہ احساس دلانے میں کہ بھائی کن کن مقامات پر تم اللہ سے بغاوت کر رہے ہو، اپنے ضمیر سے بغاوت کر رہے ہو، اپنے نفس سے بغاوت کر رہے ہو، اپنے ماحول سے بغاوت کر رہے ہو، اپنے معاشرے سے بغاوت کر رہے ہو. اور تمہاری بغاوت جب پھیلتی ہے تو یہ چنگاری ہے، یہ اس بھس میں پڑتی ہے تو سارے بھس میں آگ لگ جاتی ہے، یہ پھیلتی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج آیت نمبر 90 جو ہے سورہ النحل کی، اس کا درس مکمل ہوا. باتیں درمیان میں دوسری ایسی آتی ہیں اور آنی چاہیے، اس لیے کہ درس کا مطلب ہو بہو ترجمہ پیش کر دینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ معاشرے کے اندر جو صورتحال ہے اس پر اس کا انتباہ کرنا ہوتا ہے. اصلاح اسی کا نام ہے. اور خاص طور پر اس ماحول میں، جس ماحول میں آج انتخابات ہو رہے ہیں، فتنہ برپا ہے، انتہائی نفرتیں ہیں، انتہائی تعصبات ہیں، بغض ہے، بد زبانیاں ہیں. اور سوشل میڈیا پر آپ چلے جائیے، کسی بھی معاشرے، میں تو اپنے دوستوں سے مدت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ یہ کہتے تھے کہ حل صرف جماعت اسلامی ہے، میں کہتا تھا حل صرف اسلام ہے. اسلام، اگر آپ کہیں گے حل صرف اسلام ہے تو دوسری پارٹیوں کو احساس ہوگا کہ بھائی اگر اسلام حل ہے تو ہمیں اسلام اختیار کرنا چاہیے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں حل صرف جماعت اسلامی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ باقی پیپلز پارٹی بھی جماعت اسلامی میں شامل ہو جائے، ANP بھی جماعت اسلامی میں شامل ہو جائے، مسلم لیگ بھی جماعت اسلامی میں شامل ہو جائے، اور MQM بھی
جماعت اسلامی میں شامل ہو جائے، پی ٹی آئی بھی جماعت اسلامی میں شامل ہو جائے، کاف لیگ بھی جماعت اسلامی میں شامل ہو جائے، ایسا تو ممکن نہیں ہے نا بھائی۔ آپ یہ کہیں کہ حل صرف اسلام ہے، جب آپ کہیں گے حل صرف اسلام ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کون ہے ان میں سے؟ جو لبرل اور سیکولر پارٹیاں ہیں، ان میں سے کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ حل صرف اسلام نہیں ہے؟ مانے زبان سے کہیں نہ کہیں، لیکن سب یقین رکھتے ہیں کہ حل صرف اسلام ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں حل صرف جماعت اسلامی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے منکر ہو جاتے ہیں۔ میں ایک احساس دلانا چاہتا ہوں، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس شعور کو اجالنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔